پاکستان میں آپ نئے بچوں کو یا نئے انہوں نے تو یہ ہاکی نہ دیکھی نہ کھیلی، اب کیسے ان کو لے کے چل رہے ہیں؟ دیکھیے جی بالکل بڑا ایک میں سمجھتا ہوں کہ امپورٹنٹ کوشچن ہے آپ کا کہ اس کو جو ہاکی ہے اس کے ساتھ ڈائنامکس ہی چینج ہو چکے ہوئے ہیں، اینڈ دین اس کے اندر ٹیکنالوجی کا بہت بڑا رول آ گیا، سائنس کا بہت بڑا رول آ گیا ہوا ہے، سائنس اینڈ آرٹ جو ہے مرج ہو چکے ہوئے ہیں اور ڈیٹا بیس کے بغیر اس وقت کوئی کام نہیں ہو رہا ہے. تو لہٰذا اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ جو اکیڈمیز ہیں پاکستان میں، چند اکیڈمیز ہیں، وہ ایک امپورٹنٹ رول پلے کر رہی ہیں کہ بچوں کو انگیج کرنے میں، بچوں کو اس کا گلوریس پاسٹ جو ہے وہ بتانے میں، پھر ان کو گراؤنڈ میں ان کا انٹرسٹ رکھنے میں اکیڈمیز پورے پاکستان میں رول ادا کر رہی ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اسی طرح جیسے کہ ایک اکیڈمی کا رول تھا، جو بچہ پڑھتا تھا اس کے بعد ایک ڈپارٹمنٹس ہوتے تھے، ڈپارٹمنٹس میں آپ کو جاب مل جاتی تھی، ڈپارٹمنٹ سے کمپٹیشن تھے، تو ایک آپ کا آپ کی لائف لانگ ایک پوری یہ ایک میں سمجھتا ہوں پروفیشن تھا. خواجہ صاحب آپ نے ذکر کر دیا، یہ میرے سوال مائنڈ میں تھا کہ جیسے کرکٹ ایک پروفیشنل گیم ہے، یعنی کہ آپ نے دیکھی ہیں اب تو لیگز شروع ہو گئی ہیں. جی جی بالکل. جو لیگز ہیں، لیگز میں جیسے PSL ہے اور دنیا میں لیگز ہو رہی ہیں، لیگز میں ان کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے کہ وہ اپنا ایک اچھا خوشحال ان کا فیوچر بن جاتا ہے. جبکہ ہاکی میں مختلف پہلے تو بچوں کو مختلف ڈپارٹمنٹس میں جاب مل جاتی تھی، وہ اس وجہ سے کہ وہ ان کی ٹیمیں تھیں وہ اچھے خاصے، اب وہ ٹیمیں بھی انہوں نے چھوڑ دی ہیں. تو جو پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے، خاص کر سپورٹس کا دیکھ رہے ہیں آپ، اس والے سے بھی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے فیوچر کو کیسے کیٹر کریں گے؟ جی بالکل ڈاکٹر صاحب. دیکھیں عثمانی صاحب، دیکھیں یہ بڑا امپورٹنٹ ایک کوشچن ہے. دیکھیں کہ فل ٹائم جاب ہے، آپ اگر ہاکی کھیل رہے ہیں تو آپ کچھ اور نہیں کر سکتے ہیں. اگر اس میں آپ کے پاس کوئی لائف ٹائم اپرچونیٹی نہیں ہے نا، تو آپ کبھی بھی ہاکی کی طرف نہیں آئیں گے. تو ہم نے اس کے اوپر جو ہماری پرائم منسٹر یوتھ پروگرام ہے اس کے اندر ہم نے اس کو فوکس کیا ہوا ہے. جیسے آپ کے سامنے ابھی ڈیجیٹل ہب کو یوتھ ڈیجیٹل ہب کو انوگریٹ کیا گیا، اس کے اندر بھی بے شمار آپشنز آئیں گی کہ جو ہمارے اسپورٹس پرسن ہیں وہ بھی جو پوری دنیا کی ان کے پاس اپرچونیٹیز ہیں اس کو بھی اپلائی کر سکیں گے. سملرلی اگر اسپیسیفکلی ہاکی کی بات کریں تو اس کے اندر جتنے بھی ہمارے ماضی میں ہاکی کی ٹیم تھی، جو ادارے تھے، ان سب کے ساتھ اس وقت رانا مشہور صاحب جو چیئرمین ہے اس پروگرام کے، وہ خود اس وقت رابطے میں ہیں. اور انشاءاللہ بہت جلد آپ دیکھیے گا کہ ہماری ڈپارٹمنٹل ٹیمز ریوائیو ہوگی اور ہمارے بچوں کے پاس پھر وہی اپرچونیٹیز آ جائیں گی کہ وہ ہاکی کی وجہ سے ایک بہترین جو ہے نا ڈپارٹمنٹس میں جاتا تھا، PA میں بینکس میں جاتے تھے، بہت بڑا چام تھا، بہت بڑا جاتے تھے، پولیس پہ جاتے تھے اور ابھی بھی موجود ہے. اچھا، اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے پروگرام میں شامل ہے کہ ڈپارٹمنٹل ہاکی کو ریوائیو کیا جائے. یعنی کہ ہم دیکھیں گے کہ فیوچر میں وہ ہاکی ڈپارٹمنٹس کی ٹیمیں آپس میں نیشنل لیول پہ کھیل رہی ہیں، ان کا کمپٹیشن ہو رہے ہیں اور اس لیول کے وہاں پہ ڈیولپمنٹس نظر آتی ہمیں دکھائی دیں گے. بالکل بالکل. شبیر صاحب، میں آپ سے پوچھوں گا کہ جیسے خواجہ صاحب نے کہا یونیورسٹیز کا بھی بہت رول تھا، یونیورسٹیز میں بھی بڑی ہیلدی سپورٹس ہوتی تھی، بہت ٹیلنٹ اس میں پایا جاتا تھا اور وہ نیشنل ٹیموں کو فیڈ ہوتے تھے، جیسے کرکٹ میں رمیز راجہ، ہاکی میں بھی. جب میں پڑھتا تھا تو میرے ساتھ ذکا اشرف، ہم میس کمیونیکیشن کی ٹیم میں وہ کھیلتے تھے، غلام غوث بھی، وہ ہم یہ تینوں میس کمیونیکیشن کے اسٹوڈنٹس تھے. خواجہ صاحب، یہ خاکسار، ذکا اشرف و غلام غوث. نہیں، آپ سے مجھے آف دی ریکارڈ بات ہو رہی تھی، آپ ماشاءاللہ بڑی اچھی ہاکی کھیلتے ہیں اور بڑے جو پلیئرز ہیں جن کے ساتھ آپ کھیلے ہیں سارے ٹاپ کی ہاکی کھیلے ہوئے ہیں. جی. تو اب شبیر صاحب، آپ پنجاب یونیورسٹی لیول پہ بھی کوئی ایسا کمپریہنسو پلان کر رہے ہیں کہ جی ہم نیشنل ٹیمز کو فیڈ کیا جا سکے یونیورسٹی لیولز پہ؟ جی بالکل سر. ہمارے ابھی جو وائس چانسلر صاحب آئے ہیں ڈاکٹر محمد علی صاحب، وہ بڑے اسپورٹس لور ہیں
اور وہ اس سے پہلے BZU میں ڈائریکٹر سپورٹس بھی رہے ہیں اور جو HEC کی سپورٹس کی کمیٹی ہے اس کے بھی وہ کنوینئر رہے ہیں، لہٰذا وہ سپورٹس کو بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں، اس کا ہمیں بڑا فائدہ ہو رہا ہے۔ وہ اسی طریقے سے وہ سپورٹ بھی کر رہے ہیں ہمیں۔ ابھی سر کرکٹ میں ہمارا ایک بچہ عازب جو ہے وہ بالر بڑا زبردست لاہور قلندر میں سلیکٹ ہوا ہے اور وہ اس میں کھیل رہا ہے ابھی PSL جو ریسنٹ، اور بڑا زبردست وہ پلیئر اس میں شامل ہوا ہے، اور HEC اپنے اس انتخاب پہ بڑی خوش ہے، اور باقی بھی ظاہر ہے۔ اسی طرح سر ہاکی کے لیے جو ہے وہ ہم نے اپنے ڈپارٹمنٹ لیول پہ بڑا ایک ڈیٹیل ڈسکس کیا ہے کہ ہم ہاکی کی گلوری کو ری ون کرنے کے لیے کیمپین لانچ کریں، کیونکہ پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے، تو قائد صاحب کے ساتھ مل کے PMYP کے ساتھ مل کے رانا مشہود صاحب اور سب کے ساتھ کیمپین ٹو ری گین دا گلوری آف نیشنل گیم، تو اس لحاظ سے ہم نے کافی تھنکنگ کی کہ ہاکی کے اوپر بہت ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ قائد صاحب کے ساتھ مل کے ان کی اکیڈمی کے ساتھ یہ اب ہمارے ایک ٹیم ممبر ہی ہیں، تو ہم اس کیمپین کو لانچ کریں گے، کیونکہ سر اس کے پیچھے ایک سائیکولوجیکل وارفیئر اور بڑی چیزیں ہوتی ہیں۔ اب دیکھیں انڈیا نے اس کے اوپر موویز بنائی ہیں، باقاعدہ 3 موویز انہوں نے ہاکی کے اوپر بنا دی ہیں، جن میں ایک چک دے اور اس طرح کی ہے، تو انہوں نے اپنی ہاکی کے مورال کو جو ہے وہ بڑا بلڈ کیا، اور ہمیں بھی ضرورت ہے۔ یہ اسی سے میں خواجہ صاحب کو پاؤں گا۔ خواجہ صاحب جیسے ذکر کیا شبیر صاحب نے، ایک جو مورال بلڈنگ ہے فلم بنائی، انڈیا کا ایک بہت بڑی سافٹ پاور ہے یہ میڈیا۔ ہماری سافٹ پاور ہوتی تھی ہماری سپورٹس، کرکٹ، ہاکی، اسکواش تھی، اور ریسلنگ تھی، اور باکسنگ کے ہمارے باکسر بھی تھے، تو اسکواش بھی اب نظر نہیں آتی۔ اچھا، دوسرا انڈیا میں لیگ، ہاکی لیگ بڑی اچھی چل رہی ہے، بڑی پاپولر ہو رہی ہے، تو کوئی ہم ہاکی لیگ اس طرح کی کوئی چیز سوچ رہے ہیں کوئی ڈیولپ کرتے ہوئے؟ جی بالکل ریلیونٹ آپ کا کوسچن ہے۔ دیکھیں کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ لانگ ٹرم آپ اس کو ایک اسکیم کے تحت لے کے تو چلتے ہیں، جو آپ کہہ لیں 5 ایئرس 10 ایئرس، اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو شارٹ ٹرم ہوتی ہیں، اس میں لیگ ہے ٹاپ پرائرٹی پہ۔ اس وقت ہم لوگ لیگ کو ڈیزائن کر چکے ہوئے ہیں، اور گورنمنٹ کا اس کے اوپر بہت بڑا فوکس ہے، جیسے PSL ہو رہی ہے اسی طرز کے اوپر فرینچائز بیس ہاکی کی لیگ کو بھی انشاءاللہ تعالی ود ان دیز 2 ایئرز، مطلب 25 اور 26 ہم اس کو لانچ کر رہے ہیں۔ پروگرام میں ایک اور اچھی خبر لوگوں کے لیے بریک کر رہے ہیں کہ آئندہ 1-2 سالوں میں ہمارے پاکستانی عوام ہاکی لیگ بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو یہ اسی طرح اسی ماڈل ہوگی کہ جیسے فرنچائز ہوگی، کچھ تھوڑی سی اس کی تفصیلات اگر جی ایگزیکٹلی اسی طرح یہ لیکن جو سسٹینیبل ماڈل ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو اس کو کمرشلی وائبل بنانا پڑے گا، اور دین آپ اس میں پروگریس کریں گے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے کہ 1 سال کرا لیں اس کے بعد 10 سال ویٹ کرنا، نہیں، انشاءاللہ تعالی اسی طرح یہ فرینچائز بیس ہوں گی، اور 5 ٹیم سے اسٹارٹ کیا جائے گا۔ میں بھی اس کے اوپر ابھی ڈبیٹ کی ضرورت ہے، ادروائز ماڈل پورا بن چکا ہوا ہے، ہم صرف کم از کم 5 ٹیم جی ہوں گی، ہم صرف ویٹ کر رہے ہیں کہ فیڈریشن انٹرنیشنل ہاکی ہے ان کے ساتھ ایک ہم ابھی کورسپونڈنس کریں گے، جس سے ہم ان سے ایک ونڈو لیں گے کہ ہمیں ٹاپ انٹرنیشنل پلیس چاہیے، تو وہ کون سی ایسی ونڈو ہے ود ان دیز 2 ایئرس کہ اس کے اندر ہم 15 to 20 ڈیز کا ایک جو ہمیں پیریڈ چاہیے، جب وہ دے دیں گے تو دین ہم پلیئرز کی جو ہائرنگ ہے اس کے اوپر آ جائیں گے۔